الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء عظام اور حضروں کے اس علاقے یاسین والوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اللہ کا بے انتہا بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں ایک ایسی خوبصورت محفل میں بیٹھنے کا، سننے کا، کچھ کہنے کا موقع نصیب فرمایا ہے، جو ہماری مجلس اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے ساتھ معنون ہے. ایسی محفل میں بیٹھنا، یہ لمحے، یہ ساعتیں، یہ سعادتیں ہیں. اللہ رب العزت نے کائنات میں گمراہی، شرک اور کفر کے اندھیرے مٹانے کے لیے دو عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. ایک نعمت قرآن اور دوسری نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آپ توجہ کیجئے کہ ان دونوں آیتوں سے جو مضمون نکلتا ہے، ایک آیت میں فرمایا کہ قرآن کی ہم نے حفاظت کی تو قرآن محفوظ ہو گیا. دوسری آیت میں فرمایا نبی کی ہم نے حفاظت کی تو وہ معصوم ہو گیا۔
سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ ذکر اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ نصیحت اتاری ہے۔ قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا، قرآن بڑا ذکر ہے، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ہم نے یہ ذکر اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن رب نے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ جس چیز کی حفاظت کرے اس میں کوئی تغیر، تبدل، تحریف نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اندر ایک نقطے کا فرق نہیں آیا، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آیا۔ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، قرآن محفوظ ہو گیا، اور نبی جو قرآن پہنچانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پاک پیغمبر بلغ پہنچا، بلغ بیان کر، بلغ تبلیغ کر، کس چیز کی؟ ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے قرآن نہیں پہنچایا سمجھ لیجئے آپ نے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آپ قرآن پہنچائیں، میرا پاک پیغمبر، قرآن کی حفاظت میں نے کی ہے۔ آپ قرآن پہنچائیں گے تو آپ کی بھی گارنٹی ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی آپ کا۔ قرآن محفوظ ہو گیا، نبی معصوم ہو گیا۔ واللہ یعصمک من الناس، ذرا دیکھیے قرآن کی حفاظت کا انتظام بتلانے لگاؤں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی انتظام دیکھ لیجئے۔ ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون، امام قرطبی نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، بادشاہ خلیفہ ہے، محفل لگی ہوئی ہے، ایک یہودی آ گیا، بڑا خوش لباس، بڑا بن ٹھن کے، مجلس لگی، وہ دیکھتی کہنے لگا اسرائیلی انتا، یہودی تو نہیں ہے تو؟ کہ لگا ہاں میں ہوں یہودی۔ بادشاہ نے کہا پیسے دوں گا، عہدہ دوں گا، عطیات دوں گا، اسلام قبول کر لے۔ جلال میں آ کے کہنے لگا دینی و دین و آبائی، میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، میں نہیں چھوڑوں گا یہ دین۔ ڈٹ گیا،
بادشاہ کی آفر کو بھی ٹھکرا دیا، چلا گیا۔ سال گزرا، پھر محفل لگی ہے، وہی یہودی آیا، لباس ہے اسلامی، صورت اسلامی ہے، چہرے پہ نور ایمان چمک رہا ہے۔ مامون نے کہا تو وہی بندہ نہیں ہے جو پچھلے سال آیا تھا؟ کہ لگا ہاں میں وہی ہوں۔ کہا میں نے تجھے آفر دی، اب کس حلیے میں ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے اتنا آپ کو دینے کا وعدہ کیا، آپ نے نہیں مانا اور اب بغیر کسی کہنے کے مان گئے، کیسے؟ سنیے یاسین والو کیا کہا۔ کہنے لگا آپ کی محفل سے اٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک چنگاری اٹھی، ایک جستجو پیدا ہوئی ہے کہ دعوت تو مجھے دی ہے، چھوڑ پیسوں کو، لیکن اتنی بات تو ہے تحقیق کر کہ حق دین کون سا ہے۔ بس اس جستجو میں پڑ گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کو تو پتہ ہے میں کتنے غضب کا کاتب ہوں، خطاط ہوں، بہترین لکھائی ہے میری۔ میں اٹھا، سب سے پہلے میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے، خوب بیچ میں گڑمڑ کر دیا، آگے پیچھے کاٹ کے قطع برید کر کے وہ تینوں نسخے اپنے یہودیوں میں بانٹ دیے۔ بڑے بڑے پاپ ہیں، بڑے بڑے پادری ہیں، جا کے ان کو گرجوں میں دیا۔ میں نے کہا ذرا میں نے تورات لکھی ہے، چیک کرو کیسی ہے۔ دیکھنے کے بعد سب نے منظور کر لیے، وہ تینوں نسخے منظور ہو گئے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، پھر وہ اٹھائے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کے پاس گیا، انہیں وہ 3 نسخے دیے۔ میں نے کہا میں نے محنت کی ہے، چیک کرو، حالانکہ انجیل میں بھی میں نے تحریف کی۔ وہ بھی منظور ہو گئے۔ سال گزرنے کو ہے، پھر میں آیا اور میں نے قرآن مقدس لکھنا شروع کر دیا۔ آیت میں کبھی آگے کبھی پیچھے مختلف مقامات پر میں نے کوشش کی، لکھا۔ کہنے لگا جب قرآن کے وہ 3 نسخے آ کے میں نے مسلمانوں کو دیے تو بڑے بڑے علماء نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کیے، وہ تینوں نسخے رد کر کے میرے منہ پہ مار دیے، انہوں نے رد کر دیے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم جدھر میں نے تحریف کی انہوں نے مجھے بتایا ادھر ادھر کی ہے، ادھر آپ نے تحریف کی ہے۔ وہ تینوں نسخے نہیں چلے۔ بس یہ بات میری دل میں آ گئی کہ تحریف سے تغیر سے پاک کتاب ہے تو قرآن ہے، واقعی اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ یہ محفوظ کتاب ہے، کبھی تو یوں محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، اس کے الفاظ سینوں میں محفوظ ہو گئے ہیں، اس کے معانی علماء کے سینوں میں محفوظ ہو گئے ہیں، اس کے احکام ہر لحاظ سے محفوظ کتاب ہے۔ قرآن یوں محفوظ کیا اور نبی کی حفاظت یوں کی، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر یہ جو محفوظ کتاب ہے آپ اس کی تبلیغ شروع کر دیں، اس کا بیان شروع کر دیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تدبیریں چلنے والے تدبیریں چل رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، رات کا اندھیرا ہے، نبی کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، تلواریں نیاموں سے باہر ہیں، کیونکہ مکمل فیصلہ ہو گیا نبی پاک کے قتل کرنے کا۔ سب نے اتفاق کر لیا کہ بس قتل کرتے ہیں۔
آپ کی توجہ ہے؟ جی خدارا میں آپ کو پتہ ہے میں نے ان سے معذرت کی، آج کراچی سے ابھی آیا ہوں میں نے مولانا بلال صاحب کو بڑی معذرت کی کہ پہنچ نہیں سکوں گا، انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے آپ نے پہنچنا ہے، تو الحمدللہ آپ کے بیچ آ گئے ہوں، پہنچ آیا ہوں۔ اب کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، تھکاوٹ اس وقت ہوگی جب آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو دو جملے بھی تھکا دے گی، اور اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میرا حوصلہ اور ہمت بھی بڑھے گا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سنیے، محاصرہ ہوا ہے میرے پیغمبر کے گھر کا، قتل کا فیصلہ ہو گیا، جبریل آگئے، یا رسول اللہ نکلیے مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے۔ جبریل اب چلنے کا کہہ رہے ہو کہ ہر طرف سے گھیرا ہے، ان کی تلواروں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، ان کی چمک بھی دکھائی دے رہی ہے، اب کہاں نکلوں، کس طرف نکلوں؟ میں نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، دیکھیے حفاظت کا انتظام۔ نکلیے آپ، ہاتھ میں ریت لیجئے مٹھی میں اور یوں ان کی طرف پھینکیے، یہ آنکھیں ملتے جائیں گے۔ جبریل ایک مٹھی ریت ہے، سارے گھر کے ارد گرد یہ کھڑے ہیں، کس کس کی آنکھ میں ڈالوں گا جا کے؟ فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ پھینکنا آپ کا کام ہے، ہر ایک کی آنکھ تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ پھینکیں، آپ نے ریت پھینکی اور زبان مقدس پہ قرآن کی یہ آیت ہے، یاسین والو، سورہ یاسین کی آیت تھی۔ کون سی آیت؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے رکاوٹ ڈال دی، مشرک آنکھیں ملتے رہ گئے، میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے بچا کے نکال دیا۔ اور بعض سیرت کی کتابوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صبح کہیں گے کہ نکلے نہیں ہیں، ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈال کے چلے جائیے، تاکہ صبح جھاڑ کے جب دیکھیں گے نا کہ صرف گئے ہی نہیں، تمہارے سروں پہ خاک بھی ڈال کے چلے گئے۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت میں اللہ کروں گا۔ آپ نکلتے ہیں اور صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں، صدیق اکبر کو لیتے ہیں، قربان جاؤں، صدیق تو میرے پیغمبر کا وہ وفادار ہے۔ کون سا موقع ہے جس میں صدیق پیچھے رہا ہو؟ صدیق ہر میدان میں آگے نکلا ہے۔ اور یہ دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جان ابو بکر سے کہا آپ نے چلنا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، آپ کی معیت ہوگی؟ فرمایا ہاں ابو بکر ہوگی، جس نے ہجرت کا حکم دیا ہے اس نے آپ کی رفاقت کا بھی حکم دیا ہے، میرے لیے دوست آپ کو چنا گیا ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے پتا چلا کہ بسا اوقات خوشی میں بھی بندہ رو پڑتا ہے، کہ ابو بکر صدیق خوشی کی وجہ سے رو پڑے۔ حکم دیا تیاری کرو، اللہ کی قسم پورا گھر لگا ہوا ہے خدمت میں،
کوئی رسی سے سامان باندھ رہا ہے، کوئی پیک کر رہا ہے، کوئی سواری تیار کر رہا ہے، غلام اپنی خدمت میں لگا ہے، بیٹا لگا ہے، بیٹی حضرت اسماء لگی ہے۔ جب سامان باندھنے کے لیے رسی نہ ملی تو کمر بند کھولا اور 2 ٹکڑے کر کے اس سے آپ کے لیے سامان باندھ دیا۔ واہ ابو بکر صدیق، کیا گھرانہ ہے آپ کا، سب نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ان کا لقب بن گیا ذات النطاقین۔ اللہ، چلتے ہیں ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نہیں ہے، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں صدیق اکبر اضطراب میں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی کریم نے فرمایا مالک یا ابا بکر، او ابو بکر کیا ہو گیا تجھے، میرے ارد گرد جو چکر لگا رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے ہوتا ہوں جدھر کا خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں کہ میں قربان ہو جاؤں، آپ پہ تکلیف نہ آئے۔ کیسے شمع نبوت کا طواف ہو رہا ہے حفاظت کے لیے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ چلتے ہیں، غار میں پہنچتے ہیں، صدیق اکبر آگے ہیں، صفائی کی، سارا غار صاف کیا، سوراخ بند کیے، کرتا کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ شعر سنا کرتے تھے نا چھوٹی عمر میں کہ عشق کی بازی وہ کرے جو عشق کی بازی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کے معشوق کو راضی کر سکے۔ تو یہ کہتے تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو واقعی یہ بازی صدیق نے کی ہے۔ سفر ہے، 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ۔ یہ بھی خیال نہیں کہ اتنے سفر میں مجھے لباس کی بھی ضرورت ہے، پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دے رہے ہیں۔ اللہ، صفائی ہو گئی، فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر چوکڑی مار کے یوں بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا میری جھولی میں سر رکھیے، آرام کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک صدیق کی جھولی میں رکھا ہے، آرام فرما ہو گئے۔ مجھ سے پہلے کاظمی صاحب نے بھی اشارے کیے، انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ آنسو صدیق کا ہے اور کس کے رخسار پہ گرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ۔ یہ بھی ایک شان ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی عجیب بات لکھتے ہیں، گود صدیق کی سر چہرہ مصطفیٰ کا۔ یہ دونوں محدث لکھتے ہیں، یاسین والوں کہتے ہیں صدیق کی جھولی میں مصطفیٰ کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے رحل میں قرآن رکھا ہو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب تشبیہ ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کی قسم، یہ اتنی بلیغ تشبیہ ہے کہ اگر آپ غور کرو گے تو پورا قرآن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی اور قرآن کا تعلق واقعی تھا اتنا کہ ساکت قرآن میرے ہاتھوں میں ہے اور ناطق قرآن میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
علم کا خزانہ ہے تو میرا نبی اس علم کے عمل کا خزانہ ہے۔ قرآن نور بن کے آیا تو میرا نبی سراج منیر بن کے آیا۔ قرآن رحمت للمؤمنین بن کے آیا، میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا۔ قرآن ذکر بن کے آیا، میرا نبی مذکر بن کے آیا۔ قرآن اجمال بن کے آیا، میرا نبی تفصیل بن کے آیا۔ قرآن روح بن کے آیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ قرآن روح بن کے آیا، میرا نبی اس روح کے لیے قالب اور بدن بن کے آیا۔ اور حضروں والو ایک بات کرنے لگا ہوں کہ قرآن زندگی کھینچنے کا نقشہ قرآن نے پیش کیا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ بھرنا میرے محمد کے حوالے کر دیا۔ قرآن یہ تو کہتا ہے زکوٰۃ دو، کتنی دو، کب دو، کتنے مال میں سے دو، یہ میرے پیغمبر نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، کہاں سے آغاز، طواف کتنے چکر شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں پہ کرنا ہے، یہ میرے نبی نے بتایا۔ اور آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ دو قرآن ہیں، ایک خاموش قرآن، ایک بولنے والا قرآن۔ خاموش قرآن میرے ہاتھوں میں اور بولنے والا قرآن میرا محمد ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کچھ تسلی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کچھ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کا سکون مجھ پہ طاری نہ ہو جائے نا۔ اللہ توجہ ہے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ فرنٹ سیٹ پر سونا، میرے سامنے جو ہے کم از کم یہ بیدار ہو کے جو مجھ سے اوجل ہیں بھلے وہ سوئے رہے ہیں۔ توجہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نبی پاک صدیق اکبر کے ساتھ غار میں، ادھر سارا مکہ چھان مارا، نبی نظر نہیں آئے، نہیں مل رہے۔ انعام مقرر کیا جو دونوں کو گرفتار کرے، 200 اونٹ دونوں کو قتل کرے، سر لے کے آئے، 200 اونٹ 100 اونٹ انعام مقرر ہو گیا۔ اب میں حفاظت کا ایک جھلک بتانے لگا ہوں، یقین کیجئے جھوم جاؤ گے۔ انعام مقرر ہوا، ہر بندہ جو ہے اس لالچ میں 200 اونٹ ہیں، یہ تو کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ صبح کو مجلس لگی ہوئی ہے، 3 دن گزرنے کو ایک شخص آ کے کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کوئی 2 بندے جا رہے تھے راستے پر فلاں جگہ۔ سراقہ کہنے لگا میں اتنے لالچ میں تھا کہ یہ صرف مجھے ہی اونٹ ملے، تو میں نے ایک دم کہا نہیں وہ 2 بندے جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ فلاں آدمی تھا، اپنی طرف سے کہہ دیا۔ مجلس والوں کو ٹھنڈا کر کے بٹھا دیا، خود جلدی گر آ گیا، نیزہ اٹھایا، تیر اٹھائے، تلوار اٹھائی، گھوڑا بگانا شروع کر دیا ہے۔ سیرت پڑھیے، سیرت نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یار غار ابو بکر کے ساتھ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صدیق اکبر پیچھے دیکھتے ہیں تو کہنے لگے اتینا یا رسول اللہ، ہم پکڑے گئے۔ نبی پاک کہنے لگے کلا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں پکڑ سکتے ہمیں۔ اللہ، سراقہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا، اللہ کی قسم
صدیق مڑ کے دیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام کی قرات کی آواز بھی سن لی کہ آپ چلتے ہوئے بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ دشمن آ گیا۔ نبی کریم نے یوں چہرہ اٹھایا، فرمایا اللہم اکفنا بما شئتا، اللہ ہماری حفاظت کر، کفایت کر جس طریقے سے تیری مرضی ہو، بس دعا کرنے کی دیر تھی۔ سراقہ گھوڑے سے نیچے گرتا ہے، گھوڑا دھنستا ہے، جیسے ہی دھنس گیا نا تو سمجھدار تھا، چیخ کے کہنے لگا معذرت، معافی، غلطی ہو گئی ہے، معاف کیجئے۔ جان لیوا، جان لینے کے لیے آیا ہوا دشمن پکڑا جائے، بلا کون معاف کرتا ہے، بلا کون چھوڑتا ہے۔ واقعی رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، گھر بار بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں انہی کے ظلم و ستم سہ سہ کے، لیکن جب کہا معاف کر دیجئے، میرے پیغمبر کہنے لگے اللہ آزاد کر دیجئے، آزاد کر دیجئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لوٹائے۔ کیا شان ہے میرے پاک پیغمبر کی، معاف کر دیا۔ سراقہ نے فوراً تیر نکالا اور یوں نبی علیہ السلام کی طرف پھینک کے کہنے لگا یہ میرے ہاتھ کی نشانی ہے، آپ کے راستے میں میرا غلام بکریاں اونٹ چرا رہا ہے، یہ اس کو دکھانا جتنی بکریاں اونٹ چاہیے لے جانا۔ نبی علیہ السلام نے تیر واپس پھینک دیا، کہا تیرے اونٹوں بکریوں کی ضرورت نہیں، بس اتنا خیال کرنا ہمارا راز فاش نہ کرنا، ہمارے بارے میں کسی کو بتلانا نہیں، بس اتنا خیال کر۔ سراقہ جب واپس ہونے لگا، ہلچل تو اندر پیدا ہو گئی تھی، یہ نظارے دیکھے، اندر کی دنیا میں ہلچل مچ چکی تھی، تو واپس ہوتے ہوئے قدم پھر رک گیا، کہنے لگا اگر آپ نے مکہ فتح کر لیا تو مجھے امن ملے گا؟ کوئی جوڑ ہے ان دو باتوں میں؟ کتنا دور اندیش۔ اگر آپ نے مکہ فتح کر لیا اس دن مجھے معافی ملے گی؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں سراقہ آپ کو امان ملے گی۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے پھر یاد نہ ہو، مجھے لکھ کے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے غلام عامر ابن فہیرہ سے فرمایا عامر لکھ کر دے دو امن نامہ۔ امن نامہ سٹامپ پیپر پہ لکھا جا رہا ہے، جو ہی لیا پیار سے اسے یوں ڈال دیا، پلٹنے لگا، اللہ نے وحی بھیجی کہ میرا پیغمبر کچھ تو یہ اتنی دور اندیشی سے اندازہ لگا گیا، کچھ اور بھی بتلا دیجئے۔ کیا بتلایا؟ فرمایا سراقہ ٹھہر جا، یہاں تک تو آ گیا کہ مکہ کا فاتح بن کے آؤں گا، آگے میں وہی سے بتلا رہا ہوں، وہ بھی عجیب وقت ہوگا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہنے لگا کہا میں پینڈو بدو، اور کہا دنیا کا سپر پاور اور اس کا تاج، سونے کے کنگن بادشاہ پہنتے تھے، وہ مجھے ملیں گے، لیکن میں خاموش رہا، پلٹ کے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، 3 دن گزر گئے۔ سراقہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام منزل تک پہنچ چکے ہوں گے، یعنی ہمارے حدود سے باہر ہو گئے ہیں۔ 3 دن کے بعد راز کھول دیا کہ جو 2 بندے جا رہے تھے وہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ہی تھے۔
وہ ابو بکر صدیق ہی تھے، اللہ کے نبی ہی تھے، سب غضب میں ہو گئے۔ ابو جہل جلال میں آ گیا، تلوار لیے سیدھا ان کے دروازے پہ آ گیا، کہتا ہے آپ اتنے بزدل، آپ نے ان کا ساتھ دیا، آپ نے مارا کیوں نہیں؟ جواب سنیے سراقہ کیا کہتا ہے، عربی اشعار میں کہتا ہے اباحک من واللات لو کنت شاہدا، اباحک من واللات لو کنت شاہدا، لأمر جوادی ارتسیخ قوائمہ، عجبت ولم تشکک بأن محمدا نبی و برہان فمن ذا یقاومہ، علیک بکف القوم عنہ فإننی ارى امرہ یوما ستبدو معالمہ، ستبدو معالمہ۔ کہتا ہے او ابو الحکم، ابو جہل کا لقب ابو الحکم، حکمتوں والا، یہ تو نبی علیہ السلام نے کہا، لوگ اس کو دانا کہتے ہیں، یہ دانا نہیں تھے، تو ابو جہل ہے۔ تو سراقہ کہتا ہے ابا حکم واللات لو کنت شاہدا، او ابو جہل مجھے لات کی قسم ہے اگر تو اس موقع پر ہوتا جب میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تو عجبت ولم تشکک بأن محمد نبی و برہان، تو حیران ہو جاتا، تیرے سارے شکوک شبہات ختم ہو جاتے اور تم مان لیتا کہ واقعی محمد رب کی دلیل اور رب کا نبی ہے۔ میں تو تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں، کیا علیک بکف القوم عنہ، تو بھی باز آ جا، اپنی قوم کو بھی ان سے باز رکھ، مقابلہ نہ کر، اس لیے کہ مجھے دکھائی دے رہا ہے ان کی عزت کے بلند پایا نشان ان قریب جہان پہ ظاہر ہونے والے ہیں، ان قریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، آخری بات کرنے لگا ہوں، آپ کی تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے چلتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ انعام کی لالچ میں بریدہ اسلمی بھی 80 آدمی لے کر حملہ آور ہوتا ہے۔ کتنے آدمی؟ 200 اونٹ ہے بھائی، 80 آدمی لے کے حملہ آور ہو گیا، گھیرا ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام 4 آدمی ہیں، خادم ہے، راستہ دکھانے والا، اور غلام ہے ابو بکر صدیق ہیں سید الانبیاء علیہ السلام۔ 4 آدمیوں کا قافلہ ہے، بریدہ اسلمی نے گھیر لیا، گھیرا ڈال لیا، تو اب قریب آ رہا ہے آستے آستے۔ جو ہی قریب آیا میرے نبی نے پہل کر دی، کا من انتا۔ اب حکمت بھی دیکھیے نا، کون ہے تو؟ بڑے روب سے کہنا انا بریدہ، میں بریدہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا جب تو بریدہ ہے فبرد امرنا، پھر تو ہمارا معاملہ ٹھنڈا رہے گا، لڑائی نہیں ہوگی۔ بریدہ برودت سے آپ نے نام کا معنی ہی ایسا کر دیا، ٹھنڈک ہے، پھر تو اس میں لڑائی نہیں ہوگی، طیش میں آپ نہیں آئیں گے۔ اچھا چھوڑو، آگے بتاؤ کون سے قبیلے کا ہے؟ کہنے لگا اسلم قبیلے کا، بریدہ اسلمی، اسلم قبیلے کا ہوں۔ جب کہا اسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اسلمی ہے تو سلمنا، اسلم سلامتی سے، پھر تو ہمارے لیے سلامتی ہوگی، پھر تیرے شر سے بھی ہم سلامتی میں رہیں گے۔ اچھا کون سا اسلم قبیلہ؟
کس کی شاخ ہے؟ کہنے لگا بنو سہم کی شاخ ہے۔ سہم نبی علیہ السلام نے صدیق کی طرف مسکرا کے فرمایا ابو بکر صرف میرا کام نہیں بلکہ خرج سہم کا تیرا حصہ بھی نکل آیا۔ بنو سہم کا تھا، فرمایا خرج سہم کا، آپ کا حصہ بھی نکلا۔ یہ عجیب و غریب گفتگو افصح العرب کی سن کے بریدہ تعجب میں کہنے لگا من انتا، ہن اے بھی تے دسو تسی کون ہو؟ آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہا بریدہ نے انتظار نہیں کیا، فرمایا جب آپ رسول اللہ ہیں ہاتھ آگے کیجئے۔ نبی نے ہاتھ آگے کیا، بریدہ دست مصطفیٰ تھام کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، جو 80 آدمی اور تھے انہوں نے بھی پڑھ لیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ کیا عجیب شان ہے، اکیلے چلنے والے، 2 آدمی 3 آدمی اکیلے چلنے والے، ابھی منزل پہ پہنچے نہیں، 84 آدمیوں کا قافلہ بن گیا، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ بریدہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے، وہ قبا کی بستی نظر آ رہی ہے، قریب ہے، میرا جی چاہتا ہے اب آپ ایسے نہ داخل ہوں۔ فرمایا کیسے؟ کہتا ہے جی پگڑی اتاری، نیزے پہ چڑھا دی کہ جھنڈا بھی ہونا چاہیے، آپ استقبال کے ساتھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے کہا قرآن محفوظ نبی معصوم، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان پر ایمان کی توفیق دی ہے، یہ نسبتیں دی ہیں ہمیں اللہ نے، جڑیے۔ یہ تو وہ نسبتیں ہیں جو ان سے جڑ گیا وہ اڑ گیا۔ جی اللہ، اس کا مطلب ہے بابا جی نے اتنے آخر میں نعرہ لگایا کہ 1 گھنٹہ اس سے آگے بھی چلیں، لگتا ہے آغاز اب ہو گیا۔ پکے بیٹھے ہیں کہ کچے بیٹھے ہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کی حفاظت، قرآن والے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی ہے، اور آپ کی ڈیوٹی لگائی بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے قرآن پہنچانا ہے، آپ کی حفاظت کا ذمہ دار میں اللہ ہوں، یقین کیجئے۔ دولت ٹھکرائی ہے، قیادت ٹھکرائی ہے، سیادت ٹھکرائی ہے، قرابت کے رشتے ناتے ٹھکرائے، حرم چھوڑا ہے، زمزم چھوڑا ہے، مقام ابراہیم چھوڑا ہے، کعبہ کی چھاؤں چھوڑی، نہیں چھوڑا تو رب کا قرآن نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ مہمان بار بار
ایسا قرآن سنایا، ایسی محنت کی، ایسی جستجو کی. قرآن جب اترتا ہے میرے نبی چادر اوڑھ لیتے ہیں گھر میں. اللہ نے آپ کے اس انداز کو قرآن بنا دیا اور کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیغمبر آپ نے تو اٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. علماء بیٹھے، عجیب انداز ہے. یا ایھا المدثر، او کمبل میں لپٹنے والے، چادر لنگی میں لپٹنے والے میرے پیغمبر، قم اٹھئے، قم فانذر، آگاہ کر دے لوگوں کو، ڈرا ان لوگوں کو شرک کے انجام سے، کفر کے انجام سے ان کو ڈرا میرا سونا پیغمبر. کوئی لگا ہے لات منات عزا و ہبل کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ربک فکبر، ربک فکبر. علماء بیٹھے ہیں، تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. کبر ربک نہیں فرمایا، کبر ربک نہیں فرمایا، بلکہ ربک فکبر فرمایا. مفعول کو مقدم کر دیا، حالانکہ مفعول بعد میں ہوتا ہے. کس معنی کے لیے؟ معنی یہ ہے کہ میرا پاک پیغمبر لات منات عزا کی بولیاں بولنے والے لگے ہیں، آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے، آپ نے رب کی عظمتیں بیان کرنی ہے. باقی فکر نہ کیجئے میرا پاک پیغمبر، وقت آئے گا. آج آپ نکل کے جا رہے ہیں تنے تنہا، لیکن میری طرف سے بشارت بھی سن لیجئے. نبی کعبہ کو دیکھتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں او کعبہ میری قوم مجبور نہ کرتی، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. رب کی تسلیاں دیکھیں کیا ہے؟ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرا سونا پیغمبر، جس ذات نے آپ پہ قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے وہی آپ کو فاتح بنا کے لائے گا. آج اکیلے جا رہے ہیں، کل جب آپ آئیں گے 10,000 قدوسی صحابہ کا لشکر آپ کے سامنے ہوگا، سارا حرم بھر دوں گا. پہلے دن فرمایا ربک فکبر. پھر 8 سال کے بعد وہ دن آ گیا، یاسین والو مکہ فتح ہو گیا. میرے پاک پیغمبر کالا شملہ لگا ہوا ہے، آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے. عاجزی تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے پالان کے ساتھ گھسی جا رہی ہے. اتنی تواضع سے میرا پیغمبر آ رہا ہے، فاتحانہ انداز میں. سارا مکہ لرزہ بر انداز میں سوچتے ہیں کہ آج تو بلال کے بدلے لیے جائیں گے، آج تو سلمان کے بدلے لیے صہیب رومی کا بدلہ لیا جائے گا، آج تو سمیہ کے 2 جسم 2 ٹکڑے جو کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا. کسی نے جذبے میں آ کے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین کے کان مبارک میں آواز پڑتی ہے. فرمایا یہ نعرہ کس نے لگایا؟ جی فلاں صحابی نے جذبات میں کہہ دیا. فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معافی کا دن ہے، آج معافیاں ہوں گی. ربک فکبر، جھلک دیکھیے
جس تکبیر پہ آپ کو نکالا جا رہا ہے آنے والا ہے وقت، آ گیا، حرم سارا بھرا پڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے معافیوں کا اعلان کیا، آخری جملے کہہ رہا ہوں یاسین والو یاد رکھیے گا، زور کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ اذان کا وقت، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا، جواب نہیں دیا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، چاہت یہ تھی کہ آج افتتاحی اذان مجھے موقع مل جائے، لیکن جب وقت ہوا مصطفیٰ کریم نے فرمایا این بلال، این بلال، او میرا کالا بلال کہاں ہے، جسے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ بلال مجمع چیرتے ہوئے آ گیا، جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال اذان دو، ربکا فکبر، بول بڑائی بول آج بلال۔ یا رسول اللہ مدینہ میں تو جگہ مقرر تھی اذان کی، یہاں کہاں اذان دوں؟ فرمایا بلال آج وہاں دے جہاں کوئی نہیں دے سکے گا۔ ساری کائنات کے شاہان عرب عجم سید قریشی ہاشمی سارے نیچے اور غلام کالا بلال آج کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، چڑھتے ہیں اذان کے لیے۔ کیا خوشی ہوگی کہ یہاں تو آنے پر بھی پابندی تھی۔ ربکا فکبر، بلال چڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مزہ آیا ہوگا، اللہ کی قسم کیا لذت آئی ہوگی۔ ربکا فکبر، سارے بتوں کے پجاری لرزہ بر اندام کھڑے ہیں۔ مزہ تو آئے نا بت پرستوں کے بیچ میں کہ لات منات عزا و حبل بڑے نہیں، بڑا کون ہے؟ اذان تو دیتے ہو بلال کی، آپ کو پتا ہے میرے شیخ کیا کہتے ہیں؟ 4 دفعہ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ جب کہتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ شرک کی 4 قسمیں رد کر دیتے ہو۔ اللہ اکبر، شرک فی العلم کی تردید، شرک فی تصرف کی تردید، شرک فی دعا کی تردید، شرک فی العبادت کی تردید۔ شرک کی جب 4 قسم کی بے کنی کر دی تو پھر اگلا قدم کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اللہ کی توحید کا پرچار کیجئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دیجئے۔ جب یہ ساری گواہی دے دی، حی علی الصلاۃ، شرک کو رد کر کے حی علی الصلاۃ، اب نماز پڑھو تو نماز بنے گی۔ پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو اقبال کی بات ہے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ حی علی الفلاح، اب کامیابی تیرے قدم چومے گی، آ جا۔ آخر میں پھر 2 دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے شیخ کہتے ہیں یہ جو 2 دفعہ پھر کہا، شرک کی پہلی 2 قسمیں رد کر دی بڑی، شرک فی العمل اور شرک فی العقیدہ، شرک اعتقادی کی اور شرک عملی کی، دونوں کی تردید کر دی۔ اور آخر میں پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ یہ فصلہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات۔